أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابھی جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے ان آیات کا ترجمہ یہ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، نیز اسی طرح وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شوہر والی ہو، مگر جو عورتیں قید ہو کر باندی کی شکل میں تمہارے پاس آ گئی ہو وہ حلال ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اور یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے، اس طور پر ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، اس طور پر کہ تم مالوں کے ذریعے سے ان سے نکاح کرو اور نکاح کا مقصود عفت حاصل کرنا ہو نہ کہ شہوت رانی۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، جب تم نے ان عورتوں سے لطف اندوز ہو گیا تو تم ان عورتوں کو جو تم نے مہر مقرر کیا ہے وہ مہر ان کو دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ جو تم نے مہر مقرر کیا ہے آپسی رضامندی سے کم کرنا یا زیادہ کرنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر حکمت رکھنے والا ہے۔ یہاں تک اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ فرمایا، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے تعلق سے فرمایا تھا، اور گزشتہ جمعہ جو بتایا تھا اس کے اندر وہ عورتیں تھیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے واسطے حرام ہے، یعنی کبھی بھی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ وہ بتایا تھا کہ ماں سے نکاح کرنا، اور اسی طریقے سے بھتیجی سے، بھانجی سے، یہ جتنے بھی نکاح ہیں ان سے کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان محرمات کا تذکرہ فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا وقتی طور پر جائز نہیں، کہ تو اب جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں جائز ہو جائے۔ وہ کون عورتیں ہیں جن سے فی الحال نکاح جائز نہیں لیکن بعد میں جائز ہو جائے گا؟ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ عورتیں ہیں جو شوہر والی ہو۔ شوہر والی کا مطلب یہ ایک مرتبہ کسی سے نکاح ہو گیا تو اس سے دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا، کئی کو اس لیے کہ ان دوسرے کی بیوی ہے، جب تک وہ دوسرے کی بیوی رہے گی اس وقت تک اس سے نکاح کرنا جائز نہیں کسی بھی۔ البتہ اگر اس کا شوہر مر گیا یا نہیں بولے تو طلاق دے ڈالا، اس کے بعد دوسرا مرد چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا، لیکن جب تک اس کا شوہر رہے گا اس وقت نکاح جائز نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مرد اگر چاہے تو 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورتیں صرف ایک شوہر کو رکھے گی، 4 شوہر کو نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کا اعتراض بھی ہے کہ عورتوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، انہوں بھی 4 مردہ رکھنا تھا، ایک مرد ہے تو جیسا کہ مرد کے واسطے ایک حکم ہے عورتوں کے واسطے ایک حکم ہے، تو شریعت نے جو بھی کام کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے اگر اندر جائے تو اس کی وضاحت یہی ملتی ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے بھی ہمیں سمجھ سکتے ہیں، اگر 4 شوہر ہے ایک عورت کو، اگر اسے حمل ٹھہر گیا یعنی پریگنٹ ہو گئی ان،
تو اس کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا، بچہ کس کا بولتے ہیں، ان بولتا میرا نہیں کہتا، ان نے بھی کس کا بچہ پھر لاش میں، اگرچہ کہ اگر ایسا ہوگا تو اس وقت میں نسب ثابتی نہیں ہوتا. اس وجہ سے بھی ایک عورت کو صرف ایک مرد رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے، نکاح کرنے کا اصل مقصد ہے بچے پیدا ہونا، اور بچے پیدا ہونا ایک ہی مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کو حاملہ کر سکتا ہے. یعنی ایک مرد سے 4 عورتیں آرام سے حمل میں آ جاتی ہے. یعنی 4 عورتیں سے اگر ہم بستری کریا تو 4 جنوں کو بھی پیٹ آ سکتا ہے. ویسا اس کا الٹا، اگر ایک عورت ہے، وہ عورت سے اگر 4 مرد بھی اگر اس سے ہم بستری کرے تو صرف ایک حمل آتا اسے، بقیہ دوسرا کتنا محنت کرے تو بھی کیا بھی نہیں آتا اسے. تو اس وجہ سے کہا کہ جو اصل وجہ ہے یعنی بچوں کا پیدا ہونا، یہ زیادتی ہونا نکاح کا اصل مقصود ہے، وہ نکاح کے مقصود کے اندر بھی کیا بھی فائدہ نہیں. اس وجہ سے بھی عورت صرف ایک رکھ سکتی. اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں صنف نازک ہے، کمزور ہے مرد کے مقابلے میں کمزور ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سال کے کتنے دن ہے کہ اتنے دنوں میں بھی عورت ہم بستری کے لائق نہیں رہتی، اس کو بیماریاں، کمزوریاں، ہر طرح کی چیزیں آتی رہتی. جب اس طریقے کی چیزیں آئے گی تو اس وقت میں ایک مرد سے ان پورا 1 سال گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو 3 4 مرد رکھے تو کیا ہوگی، مر کو جاتی سیدھا. اور اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے عورت مرد کے مقابلے میں بالکل کمزور، یعنی مرد زیادہ طاقتور ہے. اس وجہ سے اگر ایک نکاح کر لیا تو اس سے اس کا کام نہیں چل سک رہا ہے. اگر اس کی خواہشات اتنے زیادہ ہے کہ ایک بیوی سے کام پورا نہیں ہو رہا تو چاہے تو 2-3 کر سکتا ہے. اگر وہاں پر اس کو 2-3 کرنے کی اجازت نہیں دی تو اس وقت میں مرد کیا کرے گا، غیر شرعی جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ چھوڑ کو زنا کے اڈے میں اتر جائے گا اور دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا. اس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے مرد کو، ویسا عورت نہیں کر سکتی ہے. ان تمام وجوہات کی بنا پر بتایا کہ عورت کو صرف ایک مرد رکھنے کا حق ہے، اور شریعت جو بھی کیا ہے بالکل صحیح ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ شوہر والی رہے گی اس وقت تک کوئی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتے. البتہ اگر اس کا شوہر انتقال ہو گیا یا نہیں بولے تو اسے طلاق دے ڈالا تو اس وقت میں اس سے نکاح کر سکتے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی عورت کسی کا مرد انتقال ہو گیا، یعنی کسی عورت کا مرد بالکل انتقال ہو چکا ہے، تو اس وقت میں جو عدت ہوتی ہے وہ عدت کے درمیان بھی ان کے یہاں بھی کرے جانی، یعنی نکاح نہیں کر سکتی. جو مہینہ ہے 4 مہینے 10 دن وہ پورا کرنے کے بعد میں اس کے بعد کر سکتی ہے. لیکن آج کل ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ مرد مر گیا اس کے باوجود بھی عورت زیادہ سے زیادہ 40 دن گھر میں بیٹھتی ہے، اس کے بعد اٹھ کو آ جاتی ہے. اگر یہ کرے گی تو نقصان ہے اسے. شریعت جو بولی ہے وہ کام جب تک پورا نہیں کرے گی اس کا بہت بھی بڑا نقصان ہوگا، اور جو لوگ اسے اس کام میں ساتھ دیں گے وہ بھی گنہگار بنیں گے. اس لیے کہ شریعت کہتی ہے عدت کے درمیان اگر عورت باہر آنا چاہے تو نہیں آ سکتی. انہیں کئی سپڑے ہوتے جا کو میں سودے لا لینا ہے، یہ لا لینا ہے تو نہیں آ سکتی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. لیکن یہاں پر ایسا ہو گیا ہے نہیں کرنے کے پورے کام کرتے ہیں. 3 دن میں وہ 10 میاں 9 میاں سب بھی کرتا 40 دن. اس کے بعد 40 دن کے بعد سیدھا عورت بھی گھر چھوٹ جاتی ہے اور کوئی پکڑانے والا بھی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا اس کا، ماریا چلے گیا، اب اس کے ساتھ کیا بھی یہ نہیں ہے. حالانکہ یہ شریعت نہیں ہے اور اس طریقے سے کرنا بہت ہی بڑا غلط ہے اور گناہ بھی ہے. پھر آگے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، اسی طریقے سے وہ عورتیں تمہارے واسطے حلال ہے جو عورتیں کے دارالحرب سے دارالاسلام آ گئے ہو. یعنی پرانے زمانے کی بات ہے، جب جہاد ہوتا تھا تو اس وقت میں سام میں جو کفار آ کر لڑتے تھے اس میں بیگوا بھی آتے تھا. جب یہ عورتیں آتی تھی تو اس وقت میں مارنے کے بعد میں جو بچ جاتے تھے ان کو لے کر قید کر کو لے کر آتے مسلمان. لانے کے بعد اگر اس کا نکاح ہو ہے پہلے کسی اور سے تو اس وقت میں اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا تھا. کافر سے اس کا نکاح جیسے ہی یہ دارالاسلام میں آ جاتے تھے ان کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا تھا. تو اس وقت میں اگر مسلمانوں میں سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا، یہ اس کے لیے حکم تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک محرمات کے بارے میں بولا. پھر آگے کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ،
اب इना सब को छोड़ को, यानी जितने हमें तुम्हारा बोले इन तमाम औरतों को छोड़कर बकिया औरतों से निकाह करना जायज़ है, मगर 3 शर्तों के साथ। वो क्या है? फरमाया अन तबतगू बि अम्वालिकुम, इस तौर पर कि तुम माल के ज़रिए से औरतों से निकाह करो। माल के ज़रिए से निकाह करने का मतलब महर अदा करो। महर ये ऐसी चीज़ है जिसके ताल्लुक़ से अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब के अंदर अहकामुल कुरान जो किताब है उस किताब के अंदर लिखते हैं, मियाँ बीवी दोनों मिलको ये फैसला कर ले हम महरा क्या भी न को, तू देना भी न को मैं लेना भी न को, तब भी उनके ऊपर महर लाजिम होता है। इसका मतलब यह है महर से निकाह कभी भी महर से खाली नहीं होगा, हमेशा महर देना है। लेकिन ख़ास तौर से हमारे दरमियान में जो कमी होती है सब जानते हैं। महर कितना होना असल ये शरीयत को पूछना है। हमें शादी में हमारे दादा से नाना से पूछते हैं, सब भी नहीं करता, आधार कार्ड दे सब भी देता, लास्ट में महर कितना होगा तो हर बाग बोला जल्दी उन्होंने को लास्ट में 250 रुपये कहते। ये क्या हो रहे? कितना बड़ा शादी खाना रहता, उन जो कपड़ा पे लगा खाता रहा दूल्हा कम से कम 50-60 हज़ार का रहता, लेकिन जब महर देने की बारी आई तो उस वक्त में 250 लिखो, वत्ता से भी ज़्यादा लिखते नहीं हमें, कहीं को हमारे ख़ानदान में वो चलता है। लेकिन महर असल कितना देना? महर के ताल्लुक से हनफिया के नज़दीक, हमारे नज़दीक क्या है, महर 10 दिरहम से कम नहीं रहना। 10 दिरहम बोले तो हमारे ज़माने के हिसाब से 30 ग्राम, यानी तो 30 पर 1 ग्राम चांदी, 30 पर 1 ग्राम चांदी डालो। अगर आज के हिसाब से मान लिया जाए तो एक ग्राम चांदी कम से कम 100 रुपये, उसके हिसाब से मान ले तो भी 3000 रुपये तो देना पड़ता। हमें वहाँ पर 3000 रुपये कौन देता है? हर आदमी 2,500 लिखा तो बहुत बड़ी बात होना। और ये जो दे रहा है महर, ये कई को देता है असल उन्हें, शरीयत कई को रखी, इसके अंदर ख़ास वजह है। वजह क्या है? शरीयत इसलिए रखी, तू जो काम करने जाता है निकाह, ये मामूली खेल नहीं है, ये गुड़िया का खेल नहीं कि क्या ही खेलने चल जाता है। यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को तू अदा करने के वास्ते जा रहा है और तू निकाह के ज़रिए से एक अच्छे बंधन के अंदर जाता है। इस वजह से उसे एहसास होना, बोल को उसे बोला कि कम से कम 3000 3,500 से पैसे कम नहीं होना। लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर बहुत कभी कोताही हो रही है। फिर आगे ये भी फरमाया कि जब महर अदा करने के ताल्लुक से जो बात आती है, महर जो आदमी जितना भी चाहे दे सकता है, कम से कम 3000, अब उससे ज़्यादा बोले तो उन कितना देना चाहे तो दे सकता है, जितना ज़्यादा देगा उसको उतना ही फ़ायदा होगा। और ये भी याद रखे, जब औरत हमारे घर को आती है, उसके माँ बाप को, छोटे छोटे भाइयों को, सब कुछ छोड़कर हमारे घर आती है, जब आते वक्त में उसे खुश करने के वास्ते शरीयत ने कहा कि महर अदा करो। अब वक्ती तौर पर ज़रूरत भी उसे खुश करो, तो क्या हमें बीवी को खुश करने के वास्ते सिर्फ 250-2,500 दे खुश कर डालते हैं? अपने भान के वास्ते साड़ी लाए तो कम से कम कितना होता, अपने वाह के वास्ते साड़ी लाए तो कितना होता। जो औरत के तुम्हारे बंधन में पूरे तरीके से ज़िंदगी भर के वास्ते आ रही है तो उसके वास्ते कितना, सिर्फ 2,000, उतना से बड़ा कोई लिखाने वाला नहीं है। याद रखिए, ये जो महर अदा करते हैं बीवी को देते हैं, अपने बीवी को दे, दूसरा को नहीं। जब बीवी को जाता है तो जितना ज़्यादा आदमी अदा करेगा उसका उतना फ़ायदा होगा। और एक बात यह है, जब आदमी महर ज़्यादा देगा तो उसकी वजह से उसका रुअब और दबदबा उस औरत के ऊपर पड़ेगा, और समझे कि माशाल्लाह इतना महर दिएगा तो मुझे ये खुशी रहेगी, ये दिखाने के वास्ते तो कम से कम देना चाहिए। और इसी तरीके से भी फरमाया, ये महर लाजिमी चीज़ है, इसके अंदर कमी और कोताही करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरी औरतों से निकाह कर सकते हैं, लेकिन 3 शर्तों के साथ। उनमें से पहली शर्त है महर दे कुछ निकाह करना है। फिर दूसरा फरमाया मुहसिनीन, दूसरी शर्त यह है तुम्हारा इरादा निकाह के ज़रिए से अल्लाह ताला की इबादत समझते हुए, अल्लाह ताला ने निकाह को इबादत करार दिया है, ये समझ को निकाह कर लेना है। और दूसरी बात, इसके ज़रिए से अपने आप को पाक दामन बना लेना, यानी गुनाह से बचने के वास्ते। अगर बीवी घर के अंदर रहेगी तो आदमी अपनी पूरी ज़रूरत औरत से पूरी करेगा, और ये भी समझ कर कि ये इबादत है और मैं जो भी काम करूँगा इसके ज़रिए से अल्लाह ताला इबादत समझाएगा, ये समझ कर आदमी निकाह करना है। बिल्कुल अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के वास्ते निकाह नहीं करना है। खाली 4 दिन के वास्ते जोश आ गया निकाह कर लिया, बाद में 4 दिन के बाद ख़त्म नहीं, बल्कि एक इबादत है, उसको उसी तरीके से फरमा करना है। फिर आगे कहा गैर मुसाफिरीन। इसी तरीके से तीसरी शर्त यह है शहवत के वास्ते निकाह नहीं करना, यानी आदमी जब निकाह करता है उसका इरादा क्या हो, सिर्फ 4 दिन यूज़ कर ले बाद में भेज डालेंगे। असल इरादा क्या, चुपके नाम को कर लेता है,
یہ کرے گا تو اس وقت میں بہت بڑا گناہ ہوگا. اگر ان 3 شرطوں سے خالی ہو تو اس وقت میں نکاح نہیں ہوتا. تو فرمایا پہلا شرط یہ ہے مہر دینا ہے دوسری عورتوں کو، اور دوسری شرط یہ ہے جب ہمیں نکاح کرتے ہیں تو اس وقت میں اچھا ارادہ ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ارادہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے شہوت کے واسطے نہ کرے. پھر آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جب تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو تم نے جو کچھ بھی مہر ان کے واسطے مقرر کرے تھے نکاح میں پورے کا پورا دے دو، اس کے اندر کمی اور کوتاہی مت کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. البتہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے دونوں رضامندی سے جو مہر مقرر ہوا تھا اس میں کمی پیشی کر سکتے ہیں. مثلا ان جوش میں کیا کرتا ہے 1 لاکھ روپے دے ڈالتا ہوں بول ڈالا پہلے بعد میں ہلکا ٹھنڈا پڑ گیا 1 لاکھ روپے کہاں سے لانا میں ہوتا نہیں نا. تو اس وقت میں بیوی بھی کیا ہے وہ سب بھی کیا بھی ہوتا لو جی میچ بولتی ہے نا کم کر ڈالو اتنا ضرورت بھی نہیں ہے. اب ہمیں کتنا 50,000 دے ڈالو تمہیں، اگرچہ کہ مہر مقرر ہوا 1 لاکھ لیکن یہاں پر ان 50,000 ہی دیو گے تو 50,000 دے ڈال سکتا. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی نکاح کے وقت میں 1 لاکھ روپے طے کریا، لیکن 1 لاکھ روپے طے کرنے کے بعد جب بیوی کو دیکھا پہلی رات کے اندر اس کی خوبصورتی دیکھ کو بولا یہ اتنی اچھی ہے نا اسے 1 لاکھ روپے کا اور 1 لاکھ روپے بڑھائیں گے بول کر بڑھا بھی سکتا ہے گھٹا بھی سکتا ہے، لیکن یہ دونوں رضامندی سے کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی بھی دوسرے زبردستی نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ نے کہا ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے. یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جتنے بھی نکاح کے تعلق سے مسائل بتائے ہیں، یعنی کن لوگوں کے ساتھ نکاح حرام ہے یہ سب کو معلوم ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد کہتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما. تمہیں قاضی کرنے چھپا سکتے، قاضی کرنے جا کو ہماری بھتیجی نہیں ہوتی نکاح کرنا ہے کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے. اگر بھانجی سے بھتیجی سے جو گناہ کرے گا اس کو بھی گناہ اور جو نکاح کرائے گا اس کو بھی گناہ. ان تمام چیزوں کا خاص طور سے لحاظ رکھنا ہے. اور نکاح ایک معمولی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک بہت ہی بڑا اس کے اندر اسباق ہے. جب آدمی اس کے اندر جاتا ہے تو اس وقت میں ان تمام چیزوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں بتائی گئی ہے ان تمام باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.